کی پانی بجلی اور گیس کے حوالے سے، تو یہ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سب سے بڑا کامن مسئلہ ہے، اور بچے کو پتہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں کے الیکٹرک، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کے الیکٹرک اس وقت جو رول ادا کر رہی ہے وہ کے الیکٹرک قاتل الیکٹرک کا کردار ادا کر رہی ہے۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، امید تو بندھ جاتی، تسکین تو ہو جاتی، وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا، ایک عشق کا غم آفت اور اس پہ یہ دل آفت، یا دل نہ دیا ہوتا یا غم نہ دیا ہوتا، ناکام تمنا دل اس سوچ میں رہتا ہے، یوں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ورلڈ نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں جاوید صدیقی، جو مرکزی تاجران فورم کے چیئرمین ہیں اور سینئر تجزیہ کار بھی ہیں۔ ان سے کراچی کی موجودہ صورتحال اس پہ بات کریں۔ جی السلام علیکم افتخار بھائی، سب سے پہلے تو میں ورلڈ بزنس نیوز کا بہت مشکور ہوں کہ آپ آئے اور ہمیشہ کی طرح چیزوں کو جو ہے اجاگر کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بات کی پانی بجلی اور گیس کے حوالے سے، تو یہ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سب سے بڑا کامن مسئلہ ہے، اور بچے کو پتہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں کے الیکٹرک، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کے الیکٹرک اس وقت جو رول ادا کر رہی ہے وہ کے الیکٹرک قاتل الیکٹرک کا کردار ادا کر رہی ہے، اور میری کوئی کے الیکٹرک سے دشمنی نہیں ہے، مگر جب میں اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں، کراچی کے عوام کو دیکھتا ہوں، 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو دیکھتا ہوں، تو خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، اس کے الیکٹرک کی وجہ سے جو ہے آپریشنس رک گئے ہیں ہاسپٹلوں کے، اس کے الیکٹرک کی وجہ سے جو ہے جب اندھیرے ہو جاتے ہیں مغرب کے بعد، چوریوں اور ڈکیتیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے الیکٹرک کی وجہ سے لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں، اس کے الیکٹرک کی وجہ سے لوگ ہارٹ پیشنٹ بن گئے ہیں، اس کے الیکٹرک کی وجہ سے ہیٹ ویو، آپ کو پتہ آج کل گرمی ہے، ٹھیک ہے، بزرگوں کی جو ہے وہ جانوں کو خطرہ ہو گیا ہے۔ تو یہ کے الیکٹرک جو ہے ہمارے پر عذاب الہی کی طرح مسلط ہے۔ میرا سوال پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی میں یہی کروں گا کہ کیا یہ 40 IPPs ہم سب پہ اتنے بھاری ہیں؟ کیا یہ حکومت وقت سے اتنا طاقتور مافیا ہے جو حکومت جو ہے کہتی تو ضرور ہے کہ جی ہم اس کا سد باب کریں گے، مگر آج تک سد باب کوئی بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ وہ میں عذرائے مذاکر ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں بول بچن اور انڈیا میں امیتابھ بچن، تو مجھے آج تک کی جو صورتحال وہ نظر آئی ہے وہ یہی ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، اب اس وقت شہر کراچی 3.5 کروڑ آبادی سے زائد کا شہر ہے۔ خدا کی قسم آج پورے کراچی کے ایک کونے میں لوگ جو ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ایک طرف کے الیکٹرک، دوسری طرف دھابی جی کی پائپ لائن۔ آپ دھابی جی کی پائپ لائن پہ اگر میں بات کروں تو مطلب آج کی نہیں، وہ 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر آج تک ہماری حکومت وقت اس چیز کو مینیج نہیں کر پائی کہ وہاں پہ وہ جو ہے کبھی پانی کی لائنیں ٹوٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات وہاں پہ جو گریڈ اسٹیشن ہے وہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا مطلب اس کا کوئی، انہوں نے آج تک اس 30 سال میں 3 جنریشن جوان ہو گئی، مگر حکومت وقت نے سوائے جو ہے نا باتوں کے علاوہ کوئی دوسرا یا تیسرا کام نہیں کیا۔ وہ آپ کہنا ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ میں مطلب دکھ بھری داستان سنائے کراچی کی، تو میں کہتا ہوں کہ میں تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشین، میرے غم کا قصہ طویل ہے، کہاں تک سنو گے اور کہاں تک سناؤں؟ تو بھائی سنانے پہ اگر آ گیا تو صبح سے شام تک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، دن ہو جائے گی، مگر شاید کراچی کا نوحہ، کراچی کے جو ہے وہ ماتم اور کراچی کی جو ہے دکھ بھری داستان کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزیدیت ہر دور میں زندہ ہے۔ آپ یقین کریں نا، یہ یزیدیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج کراچی کے شہر جو ہے وہ پانی کے الیکٹرک کی وجہ سے کبھی کے الیکٹرک کے اوپر واٹر بورڈ والے الزام ڈال رہے ہوتے ہیں، اور کبھی واٹر بورڈ کے الیکٹرک اور کے الیکٹرک جو ہے واٹر بورڈ، مطلب میں اس کو اگر اس طرح سادے لفظ میں کہوں کہ کریم اللہ نے سلیم اللہ کو پاس دیا اور سلیم اللہ نے کریم اللہ کو پاس دیا، تو اس سے زیادہ کوئی بعید نہیں ہوگا۔ اس 30 سال کی مینجمنٹ جو کہ دھابی جی کی ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے حکومت وقت کو۔ میں اب کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا، میں اللہ کے بعد اگر امید رکھتا ہوں تو اپنے فیلڈ مارشل سے امید رکھتا ہوں۔ فیلڈ مارشل صاحب، خدا کے واسطے میں نے آپ سے پہلے بھی بارہا کہا
کہ ایک آپریشن جو ہے ضرب الکرپشن کا بھی کر دیں یہاں پہ، تاکہ جو لوگ ہیں ہم کراچی کے لوگ سکھ کا سانس لے سکیں. ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم تاجر برادری آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم پوری عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے شہر کراچی کی. آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ جب خلق خدا نہیں رہے گی تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ تو میں سمجھتا ہوں اس عوام کی آواز کو نکارا جو ہے نا وہ خدا سمجھے. تو میں صرف آپ سے اتنی درخواست کروں گا کہ خدا را آپ اس کی طرف فوری ایکشن لیں، اس دھابی جی والے معاملے کو فوری طور پہ حل کریں، کہ الیکٹرک والے معاملے کو حل کریں. آج آپ دیکھیں کہ الیکٹرک کا ظلم دیکھیں کہ 200 یونٹ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ چیزیں کنزمپشن کرتے ہیں آپ، جتنی زیادہ چیزیں بائی کرتے ہیں، آپ کو اتنا ہی ریلیف دیا جاتا ہے. میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ الیکٹرک 200 یونٹ جو ہے اس میں پروٹیکٹ اور نن پروٹیکٹ پہ لکھا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ نے 6 مہینے تک کا جو سلسلہ رکھ دیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جتنی آپ چیز استعمال کریں اتنے آپ پیسے لیں. آپ نے 200 یونٹ تک کچھ مطلب 13 سے 14 روپے کے درمیان، اور باقی اگر آپ جو آ جاتے ہیں 201 یونٹ کر لیتے ہیں تو 35 سے 40 روپے کے درمیان ٹیکسز لگا کے کر دیتے ہیں کہ شرم تم کو مگر آتی نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ عوام کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، یہ عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے، یہ عوام کو خودکشیوں پہ مجبور کر دیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب عوام جو ہے نا وہ متوسط طبقے سے غربت کی لکیر کے نیچے آ گئی ہے. وہ غربت کی لکیر کے نیچے اس لیے آ گئی ہے کہ وہ بجلی کا بل بھر بھر کے جو ہے قاصر ہو گئی ہے. بیویاں بیچاری اپنی جو ہے سہاگنیں جو ہیں وہ اپنے کڑے بیچ رہی ہیں، اپنے ہار بیچ رہی ہیں، بچوں کو اسکول سے اٹھا رہی ہیں. کس لیے؟ کہ جناب کے الیکٹرک کی لائٹ کاٹ دیں گے آ کے. اور مگر ان ظالموں نے جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ کربلا سے بھی زیادہ یہ ظالم لوگ ہیں. خدا کی قسم میں ایک بات ان کو یہ واضح پیغام دے دینا چاہتا ہوں اپنے بزنس کمیونٹی کی طرف سے اور عوام کی طرف سے. کراچی کی عوام سے یقین کرو کہ جس دن یہ عوام اٹھ گئی تمہارا یہاں سے بھاگنا مشکل ہو جائے گا. کرپٹ لوگ جو ہے وہ رہ نہیں پائیں گے. یقین کریں آپ، یہاں پہ بہت ہو گئے جی. یقین کریں. اب میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں پہ موسیٰ ہے، جہاں پہ فرعون ہے، وہاں پہ موسیٰ آئے گا. تو خدا کی قسم تم انتظار کرو اس موسیٰ کا. وہ موسیٰ ضرور آئے گا، اور جس دن وہ موسیٰ آ گیا تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے اور تمہاری تاریخ بھی نہیں ہوگی تاریخوں میں. ابھی تصحیح کر دوں، آپ ہمارے دوست ہیں کہ 12 کچھ گھنٹوں میں 12 گھنٹے 12 سے 14 گھنٹے اور زیادہ تر علاقے میں جو 16 سے 18 گھنٹے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بجلی ہی نہیں ہوگی تو آپ کاروبار کیا کریں گے؟ لوگ آتے ہیں کہ چلو پنکھے کے نیچے بیٹھ جائیں. اے سی تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ اب ان کی رینج میں نہیں رہا، اتنے یونٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اتنے مہنگے ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں وہ نہ صنعتوں میں گیس ہے، نہ صنعتوں میں پانی، بجلی اور گیس، تینوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں. آپ کا یہاں کا صنعت کار کیوں بھاگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک بڑی مشہور کمپنی تھی، وہ وہاں کا بھی صنعت کار یہاں سے چلا گیا. آپ کے لوگ سنگاپور جانا پسند. ابھی میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے لیے بڑی زبردست اپرچونٹی تھی کہ جو اس وقت معاملات جنگ کے حوالے سے ہوئے، ایران کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، اور اللہ بھلا کرے امریکہ کے حوالے سے ہوئے، تو پاکستانی بھائی ہمارے یا جو دوسرے ممالک کے لوگ تھے، ہماری حکومت وقت اگر صحیح کوئی پالیسی مرتب کر دیتی تو وہاں کے سارے لوگ یہاں آ جاتے. یقین کریں آج بھی وہاں کے لوگ، ہمارے اپنے پاکستانی بھائی بھی یہاں آنے پہ تیار نہیں ہیں. وہ انڈونیشیا جا رہے ہیں، وہ ملائیشیا جا رہے ہیں، وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، وہ دوسرے اور تیسرے چوتھے ملکوں میں جا رہے ہیں، مگر کراچی اور پاکستان کے اندر آنا پسند نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتوں کی ناقص پالیسی، حکومتوں کا ناقص نظام، حکومتوں کا غیر ضروری ٹیکسز، حکومتوں کا تاجروں کو ڈرانا اور دھمکانا اور اپنی مرضی کو مسلط کرنا، یہ ہمارا المیہ ہے. تو میں ان اپنے دوستوں کو، اپنے بیوروکریٹ کو، اپنے سیاستدان بھائیوں کو یہ پیغام ہاتھ جوڑ کے دینا چاہتا ہوں کہ معاملات ڈرانے اور دھمکانے سے حل نہیں ہوتے، بلکہ معاملات جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے اوپر حل ہوتے ہیں. آپ اس اسٹیک ہولڈر کو لیں. آپ جب آپ کا اپنا وقت آتا ہے تو آپ 4 اپنے جاننے والوں کو بلا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو اپنا کوئی پڑوسی ان کا نہیں جانتا. یہ حالت ہے. تو میں حکومت وقت سے یہ کروں گا کہ جو صحیح معنی میں اسٹیک ہولڈر ہیں، جو کراچی کی پاورز رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ بلائیں، ان سے مشورہ کریں.